ہو جائے گی نا. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں گے تو مسجد پکی ہوگی, اندر سازشیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے تھے, جب میں واپس آؤں گا نماز پڑھوں گا. ابھی آپ واپس آ رہے تھے تو یہ وحی آ گئی کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, ان منافقوں نے مسجد بنائی ہے ضرار کے طور نقصان پہنچانے کے لیے, کفر کے طور پر, اور مومنوں میں تفریق ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے ایک جگہ بنائی ہے بیٹھنے کے لیے, وہاں سازشیں کرے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ نہیں ہمارا ارادہ تو بڑا اچھا تھا, ہم تو نیکی کا ارادہ چاہتے ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا کبھی بھی. لمسجد اسس علی التقوی, ہاں وہ جو قباء والی مسجد ہے, جب آپ ہجرت کر کے آئے سب سے پہلے وہ مسجد بنائی گئی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے پہلے دن سے. حق ان تقوم فی, وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال, اس میں مرد ہیں, یحبون, پسند کرتے ہیں, تطہروا, پاکیزگی طہارت کو. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی دوست رکھتے ہیں طہارت اختیار کرنے والوں. ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کوئی ان میں مر جائے نہ جنازہ پڑھنا اور نہ ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ مرا, اس کا بیٹا مسلمان تھا. اس نے آ کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے کہا اچھا, آپ کے اندر بڑی ہمدردی تھی, کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, یہ بھی جنت میں چلا جائے, اس کا بھی کام بن جائے, اس کا بھی کام بن جائے, یہ بھی درست ہو جائے. آپ نے کہا چلو میں جنازہ پڑھاتا ہوں. اپنا کرتا بھی دیا آپ اس کو پہنانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, جناب آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے. ان تستغفر لہم 70 مرہ, اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت ناراضگی ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے, فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز نہیں اللہ ان کو معاف کریں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ, مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا, یہی کہا ہے نا کہ 70 دفعہ بھی بخشش مانگو تو میں نہیں معاف کروں گا, میں 71 دفعہ مانگ لوں گا, 72 دفعہ مانگ لوں گا. سبحان اللہ, مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے, لیکن جب نبیوں کا امام, رسولوں کا امام عبداللہ بن ابی کی لاش کو سامنے رکھ کے نماز پڑھانے جنازہ کی تیار ہو گیا, پھر دل نہیں مانتا. رائے کچھ اور کہتی ہے, قیاس کچھ اور کہتا ہے, عقل کچھ اور کہتی ہے, لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے. جیسے دوسرے لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, خطاب کا بیٹا عمر بھی کھڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, مشورہ ہے, رائے ہے, لیکن بات تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنازہ ہو گیا, اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. نبی جو ہو چکا سو ہو چکا, آج کے بعد سن لیجئے, ایسے لوگوں کا جو ہے نا آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ان کی قبر پر کھڑے تک نہیں ہونا, ان کے کفن دفن کا انتظام ہی نہیں کرنا. ان مردودوں کو ایسے مرے ایسے پھینکو, ان کو آئندہ کے لیے ایسا آپ نے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید میں ایت اتار دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایت ان ایتوں میں سے ہے, اور بھی ایتیں ہیں کہ عمر نے فرش پر مشورہ دیا, رب نے قرآن بنا کے اتار دیا. کیا شان ہے تیری عمر. رسول اللہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے, سبحان اللہ, حق بولتا ہے عمر کی زبان پر, حق بولا. عمر نے جو بات کہی اللہ نے تائید میں وہ ایت اتار. یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو گستاخ رسول ہو, اور گستاخ رسول کون ہے؟ جو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے, اتباع نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے, اور اوپر سے کرے اندر کفر رکھے, اسلام کے خلاف سازشیں کرے. اس کا جنازہ نبی بھی پڑھائے, زور لگائے, استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ ایسوں کو معاف نہیں کرتے. عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے, نہ پائی خلاصی منافق شکی نے, اے گل فیصلے دی سنائی وہی نے, خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں. یہ جو لوگوں نے کہا ہے بات بنائی ہوئی ہے, ہاں, کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد, اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ بات نہیں صحیح. صحیح بات یہ ہے عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے, نہ پائی خلاصی منافق شکی نے, اے گل فیصلے دی سنائی وہی نے, خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. طاقت تو اللہ کی, قدرت غلبہ تو اللہ کی. تو اس کے اندر اللہ نے جہاد قتال کے سلسلہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم,
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے سارے نازک رشتے اور دنیا کی ساری زینتیں گنا کے بتا کے یہ سمجھا دیا، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تم مجرم ہو، اگر ہیں تمہارے بابا دادا پردادا، تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے برادریاں، تمہارے مال جو کماتے ہو، تمہاری تجارتیں جن کے خسارے سے ڈر سے ڈرتے ہو، ان کے خسارے کے تصور سے ڈرتے ہو، کانپتے ہو، اور رہائش گاہیں، یہ سجی سجائی بنگلے کوٹھیاں، یہ گھر اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ رکاوٹیں، یہی ہے نا ساری دنیا، یہی رشتے سارے ذکر کر دیے اللہ نے۔ تو فتربصوا، تم مجرم ہو، باغی ہو، نافرمان ہو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، صبح آئے یا شام آئے، تم اللہ کے غضب و غضب کے مستحق ہو چکے ہو۔ ہاں اللہ حوصلہ کرے، لیٹ کر دے، اس کی مرضی، تم مستحق ہو چکے ہو۔ اگر جہاد سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اور ان کی وجہ سے تم جہاد نہیں کرتے، مالی یا جانی، اور پیچھے رہتے ہو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، یہ لوگ فاسق ہیں، بدکار ہیں، نافرمان ہیں، جو جہاد سے اللہ رسول کی محبت سے پیچھے رہتے۔ عبداللہ بن ابی جس کا بھی آپ نے ذکر سنا، اس نے الٹی سیدھی باتیں کی، جیسے سورہ منافقون میں ان کا ذکر ہے 28ویں پارے میں، ان کے بیٹے کو پتہ لگ گیا، مدینہ منورہ کے شریف کے باہر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ اب آیا عبداللہ بن ابی، کہنے لگا تو نے یہ لفظ کہے کہ میں جا کے نکال دوں گا ان کو، اور لفظ غلط بولا ہے، سن میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور میں تیری گردن اڑا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا، اپنے الفاظ واپس لے جو تو نے کہے، تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو کہتا ہے یہ مہاجروں کو نکال، یہ مہاجر وارث ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے آنے والے، یہ مدینے کے مالک ہے، تو سردار ہے، وڈیرا ہے، جائیداد والا، باغات والا، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، بادشاہ بننے کا تاج بن چکا تھا رسول اعظم کے آنے سے پہلے، آپ تشریف لائے، اس کا خواب بکھر گیا، اس لیے یہ دشمن بنا، تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، سگا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہوش کر، تو بیٹا میں باپ، کتنا نازک رشتہ ہے۔ نے کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہاں اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان اور کفر کا ہے، ایمان نفاق کا ہے، میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والا، تو باغی ہے، میں محب رسول، تو باغی رسول ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میرے رسول، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے امتی، یہ جو میرا رشتہ ہے اس کے درمیان تو حائل نہیں ہو سکتا، میں تیری گردن اوپر سے رسول اعظم آ گئے، دیکھا بیچ بچاؤ، بابا چھوڑو 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 چھوڑو۔ کیسا کردار ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں رسول اعظم کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان ان کا باپ، مکے کا سردار وڈیرا آیا ملنے کے لیے، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بیٹھنے لگا، ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا بیٹی سمجھا نہیں، میں بستر کے قابل نہیں، یا بستر میرے قابل نہیں تھا، کوئی لگی لپٹی نہیں وہ نہیں مسئلہ صاف۔ ابو قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، پاک محمد کا پاک بستر ہے، یہاں وہی آتی ہے، جبریل آتا ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ زید غلام نہیں تھا، بکتے بکتے مکہ میں آ گیا ورقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے بی بی خدیجہ کو دے دیا، جب آپ کی اس سے شادی ہوئی انہوں نے وقف کر دیا رسول اعظم کی خدمت کے لیے، اتنی محبت دیا آپ نے، اتنا پیار دیا، لوگ کہتے تھے زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتا چلا، شام کے رہنے والے تھے، کہ تمہارا بیٹا مکہ میں آتے جاتے قافلے انہیں بتایا، اگر تم وہاں کہیں پہنچ جاؤ نا، ایسے شخص کے پاس ہے وہ تمہیں تمہارا بیٹا دے دے گا۔ چلے وہاں سے زید کا باپ اور چچا یہاں پہنچ گئے، رسول اعظم کو ملے اور آ کے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں، وہ غلام نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو روکوں گا نہیں، باقی میری عادت نہیں ہے کوئی میرے پاس آئے اور میں کہوں تو چلا جا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان کو یقین تھا کہ زید ہمیں دیکھے گا، لپٹ جائے۔ زید آئے، ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جناب پہچانتا ہوں، یہ میرا باپ، یہ چچا، یہ آپ کو لینے کے لیے نہیں، میں نہیں جاؤں۔ زید دیکھو تم خوش نصیب ہو، ایسے آدمی کے پاس ہو جو تمہیں آزاد کرنے پڑتا ہے، وہ گھر اپنا، اپنی والدہ، ماں، علاقہ، وہ گلیاں، محلے، بازار، لڑکپن، بچپن جہاں تیرا گزرا،
وہ سارا اپنا ہمارا وطن ہے، علاقہ ہے، جداد ہے، ہم زمین والے اپنے ہیں، ہم کیا پردیس میں تو پڑا ہے؟